السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ویورز، آج ہم آپ کو ایک بہت پرانی طاقتور قوم کے واقعے سے روشناس کرائیں گے۔ تصور کریں کہ ایک قوم جس کے لوگ درختوں جتنے لمبے تھے، ان کے شہر کے ستون بادلوں کو چھوتے تھے، ایک سپر پاور جو اپنی طاقت پر اتنی مغرور ہو گئی تھی کہ خود خدا سے چیلنج کر بیٹھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ صرف 7 رات اور 8 دن اور یہ سپر پاور ریت کے ذروں میں دفن ہو گئی۔ یہ ہے قوم عاد کی سچی کہانی۔ اصل میں قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد زمین کی پہلی سپر پاور تھی۔ یمن اور عمان کے بیچ میں صحرا میں بسے یہ لوگ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ان کا فن تعمیر اتنا زبردست تھا کہ آج کی جدید عمارتیں بھی سرما جائیں۔ ستونوں پر کھڑے ان کے محل صرف پتھر کے ڈھیر نہیں تھے، حقیقت میں یہ ان کے غرور کی علامت تھے۔ لیکن دوستو، طاقت اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنی کامیابیوں پر اتنے مغرور ہو گئے کہ اپنے بنانے والے ہی کو بھول گئے، اور ان کا یہ پسندیدہ جملہ بن گیا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ کمزوروں کو کچلتے، غریبوں پر ظلم کرتے اور پتھروں سے بنے بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ انہوں نے اپنے اخلاقیات کو مکمل طور پر کھو دیا تھا۔ اس برے وقت میں اللہ رب العزت نے انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور پیار سے سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ مگر ان کے لیڈروں نے کیا جواب دیا؟ یا ہود ما جئتنا اے ببینہ، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام واضح نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، مگر قوم کی ضد اور غرور ان کو سچ قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے نبی کو چیلنج کر دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اور پھر اللہ کا وہ عذاب آیا، لیکن عام طریقے سے نہیں۔ پہلے تو سخت قحط نے انہیں گرفت میں لیا، پانی کے ذرائع خشک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، ہر طرف بربادی چھا گئی۔ پھر ایک دن افق پر ایک بہت بڑا کالا بادل دکھائی دیا۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے اور بولے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ مگر افسوس، وہ بارش کا بادل نہیں بلکہ تباہی تھی جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اور پھر چلی وہ ہوا جسے قرآن ریحا صرصر کہتا ہے۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھا جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتا رہا۔ جب یہ طوفان تھما تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ طاقتور لوگ، وہ اونچے محل، وہ شاندار ستون، سب کچھ ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی ہی بچ گئے تھے۔ دوستو، اب ذرا آج کے جدید دور کی طاقتوں کو دیکھیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی طاقتیں بھی وہی غلطیاں دہرا رہی ہیں جو قوم عاد کر چکی تھی؟ تکبر اور غرور۔ آج کی بڑی طاقتیں بھی اپنی فوجی اور معاشی طاقتوں پر ناز کرتی ہیں۔ ظلم اور ناانصافی، کمزور ممالک پر دباؤ ڈالنا، اخلاقی زوال، پیسے اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھنا، خدا کو بھول جانا، مادیت میں ڈوب کر روحانیت کو بھول جانا۔ کیا ہم قوم عاد کی تاریخ سے کچھ سبق نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم وہی راستے نہیں اپنا رہے ہیں جو ان کی تباہی کا باعث بنا؟ قوم عاد کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، یقیناً اس شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت در حقیقت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، غرور کا سبب نہیں ہے۔
ہر کامیابی کا سہرا اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ خالق کے کائنات کے عنایت پر لگانا چاہیے، اور یہ کہ اخلاقیات ہمیشہ ٹیکنالوجی اور ترقی سے اوپر ہونے چاہیے۔ تو دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی دنیا قوم عاد کی راہ پر چل رہی ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا بھی پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قوم سمود کی حیرت انگیز کہانی۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے، سیدھی راہ پر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔